پیش کرنے کا پورا موقع فراہم کیا ہے۔ میں جس ہستی کو نہیں جانتی تھی اسے میں نے اب صحت نہیں ہوگی سے جانا ہے۔ سب سے پہلے سلام پیش کرتی ہوں محترمہ نیب جہاں صاحبہ کو، جنہوں نے اپنی پیاری بیٹی عظمیٰ صبوحی صحت کی تمام تحقیقات کو ضائع ہونے نہیں دیا۔ ایسا کر کے انہوں نے دو چیزوں کا بھرم رکھا، ایک تو ایک لکھاری کی آواز کو دبنے نہیں دیا، دوسرا اس کے احساس کی خوشبو میں بسے لفظوں کو کہکشاں کے رنگوں کی طرح سمیٹ لیا۔ میں نے عظمیٰ کو مرحومہ اس لیے نہیں کہا کہ عظمیٰ لفظوں اور اپنی تحقیقات میں زندہ ہے، وہ ابھی بھی ہم میں موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ سچ ہے وہ قلم ٹوٹ گیا جو اشعار کا نور بکھراتا دل کی دھڑکنوں کو لفظوں کے تار میں پروتا تھا۔ ایسے رشتے ٹوٹ کر بھی ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ زندگی کبھی ایک کا ساتھ چھوٹ جانے سے کہاں ختم ہوتی ہے۔ راستے ہموار ہوں نہ ہوں، خیالات کی شدت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مجھے عظمیٰ صبوحی شہر کی شاعری میں تشنگی کا احساس ہوا۔ یہی کلام اسے کبھی مرنے نہیں دے گا۔ جس طرح کہا جاتا ہے غزلیں اور نظمیں شاعر کی داخلی کیفیات کا ایک آئینہ ہوتی ہیں۔ شعروں میں سمٹی ایک آواز قاری کے سینے پر دستک دیتی ہے، جس میں آپ اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا عکس بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ شاعرہ کا اسلوب شعر سادہ اور اہم فہم ہے۔ شعروں میں سمٹی ایک آواز قاری کے سینے سے دستک دیتی ہوئی ان کے معصوم دلوں میں اترتی چلی جاتی ہے۔ عظمیٰ شہر کی ایک ایسی ہی خوبصورت غزل کے چند اشعار اس بات کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں: سورج ہمیشہ ڈھلتا ہے چڑھنے کے بعد ہی، سورج ہمیشہ ڈھلتا ہے چڑھنے کے بعد ہی، بجھتا ہے ہر چراغ بھڑکنے کے بعد ہی۔ دیکھ لگا کے آگ کے پانی میں کتنے ہو، دیکھ لگا کے آگ پانی میں کتنے ہو، پگھلا ہے موم بھی سلگنے کے بعد ہی۔ ہر راستہ تو صاف اور سیدھا ہی تھا مگر، ہر راستہ تو صاف اور سیدھا ہی تھا مگر، کچھ منزلیں ملی تھیں بھٹکنے کے بعد ہی۔ عظمیٰ کی شاعری زندگی کے مختلف